سرکار قائم آل محمد کی آمد کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين وخاتم النبيين بالقاسم محمد بیتہ الاطیبین الانجبین الہداۃ المہدیین، سیما الامام المبین والکہف الحسین وغیاث المستر المستقین وخاتم الائمۃ المعصومین، صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والعلوم الباقریہ وصداقۃ الجعفریہ والفیض الکاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودۃ التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ، سیدنا و امامنا و ہادینا بالحق القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صلوات۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن احباب نے یہ فرش عزا بچھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال پوری دنیا میں عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرمائے، اور خداوند متعال جلد اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صبح کے وقت تشریف لائے۔ صحابہ کا مجمع تھا، مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو خواب سنایا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رات خواب میں اپنے چچا امیر حمزہ کو دیکھا اور بھائی جعفر طیار کو دیکھا، دونوں شہید ہو چکے تھے، اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دونوں سے سوال کیا کہ وہ دنیا میں ایسے کون سے کام تھے جو تم دنیا میں کرتے رہے اور مرنے کے بعد ان کاموں نے تمہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچایا؟ توجہ چاہوں گا، ایسے کون سے کام تھے جو دنیا میں تم لوگ کرتے رہے ہو، مرنے کے بعد ان کاموں نے تمہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں ہستیوں نے یک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ 3 کام ایسے تھے جو تم دنیا میں کرتے رہے، مرنے کے بعد ان کاموں نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا۔ کون کون سے کام؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں نے کہا کہ پہلا کام جس نے مرنے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا، الصلاۃ علیک وعلی آلک، یا نبی تیرے اور تیری اولاد بے صلوات پڑھنے نے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا ایسا کون سا کام تھا جس میں مرنے کے بعد تمہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ یہ دونوں ہستیاں کہتی ہیں یا رسول اللہ دوسرا کام کہ مرنے کے بعد جس نے ہمیں زیادہ فائدہ پہنچایا سقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا، ایسا کام تھا جس نے مرنے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا کون سا کام تھا جس نے مرنے کے بعد تمہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ جناب امیر حمزہ اور جناب جعفر طیار کہتے ہیں یا رسول اللہ تیسرا کام جس نے مرنے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا حب علی ابن ابی طالب۔ محبت ہے تیسرا کام جس نے مرنے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ علی کی محبت کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں جب کسی مومن کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں 6 خوبصورت شکلیں اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہیں، اور یہ اس فوت ہونے والے مومن کو 6 جہات سے گھیر لیتی ہیں، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک پاؤں کی طرف، اور ایک سر کے اوپر منڈلاتی رہتی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت شکل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب اس مومن کے اوپر فشار قبر ہونا شروع ہوتا ہے، عذاب قبر شروع ہوتا ہے، دائیں طرف سے دیوار قریب ہونا شروع ہوتی ہے، دائیں طرف والی صورت اسے روکتی ہے، بائیں طرف والی دیوار قریب ہونا شروع ہوتی ہے، بائیں طرف والی صورت اسے روکتی ہے، پاؤں کی طرف سے عذاب شروع ہوتا ہے تو پاؤں کی طرف والی صورت اسے روکتی ہے، اسی طرح پیٹھ پیچھے والی صورت پیٹھ پیچھے والے عذاب کو روکتی ہے۔ جب یہ عذاب ٹل جاتا ہے، اچھا یہاں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سر پہ منڈلا رہی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اگر دائیں طرف سے عذاب ہو رہا ہو اور دائیں طرف والی صورت اسے روکے اور روکنے میں کمزور ہو رہی ہو، سمجھنا چاہوں گا، تو یہ جو سب سے زیادہ خوبصورت شکل ہوتی ہے یہ اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہے۔ جب اس مومن سے عذاب ٹل جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے وہ باقیوں سے سوال کرتی ہے تم کون ہو جو مشکل وقت میں اس مومن کے کام آئے ہو؟ توجہ چاہوں گا، دائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں، بائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، سامنے والی کہتی ہے میں اس کا حج ہوں، پشت کے پیچھے والی کہتی ہے میں اس کا زکوٰۃ ہوں، پاؤں کی طرف والی کہتی ہے میں اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی ہوں۔ جب یہ ساری جواب دے چکتی ہیں تو پھر یک زباں ہو کے کہتی ہیں تو جو ہم سے زیادہ خوبصورت ہے اور ہماری مدد کو بھی پہنچتی رہی ہے تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں ولایت علی ابن ابی طالب، میں اس کی ولایت علی ابن ابی طالب ہوں جو قبر میں اس کے کام آئی۔ میں کہتا ہوں علی کی محبت کا قیامت والے دن میدان محشر میں پتہ چلے گا علی کی ولایت کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ قیامت والے دن چیک پوسٹیں لگی ہوں گی، نماز کی چیک پوسٹ، روزے کی چیک پوسٹ، حج کی چیک پوسٹ۔ اچھا ایک مثال عرض کرتا چلو، اس مثال سے یہ مطلب ذرا واضح سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اگر ہمارے اس ضلع میں، ضلع ملتان کے اندر اگر پولیس کی بھرتی ہو رہی ہو اور ایک بندہ جائے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے تو اس سے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، اس سے دوڑ لگوائی جاتی ہے، دوڑ میں اگر یہ کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کی قد کو ناپا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ گیا ہے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے، اس سے دوڑ لگوائی گئی، اچھا دوڑتا تھا بلکہ تیز دوڑتا تھا، جب اس کے قد کو ناپا گیا تو بھی پورا قد تھا، 5 فٹ 7 انچ کی وجہ 6 فٹ اس کا قد تھا، قد کی ریکوائرمنٹ بھی پوری، چھاتی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری، دوڑ کی ریکوائرمنٹ بھی پوری۔ توجہ چاہوں گا، یہ ساری ریکوائرمنٹیں پوری کرنے کے بعد یہ افسر کے سامنے جا کے بیٹھا انٹرویو دینے کے لیے۔ افسر نے پوچھا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، جب دکھایا تو پاکستان کا نہیں تھا، انڈیا کا تھا۔ توجہ چاہوں گا، نوکری مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اب قیامت والے دن بھی، توجہ چاہوں گا، قیامت والے دن بھی چیک پوسٹیں لگی ہوں گی، نماز کی چیک پوسٹ پوری ہیں بلکہ زیادہ پڑھی ہوئی ہے، ماہ رمضان میں تو اور زیادہ پڑھتا تھا، آدھی آدھی رات تک کھڑا رہتا تھا، نماز کی چیک پوسٹ کلیئر، روزے پورے رکھتا تھا، واجب نہیں مستحبی روزے بھی رکھتا تھا، حج ایک حج نہیں کیا تھا، کئی حج کیے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیک پوسٹیں کلیئر کرنے کے بعد
جب یہ بندہ جنت کی طرف روانہ ہوگا آواز قدرت آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، ابھی اسے روکو، اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ آواز قدرت آئے گی اپنا کارڈ دکھا، جب کارڈ دکھائے گا ولایت والا کارڈ نہیں ہوگا، علی ولی اللہ کی مہر نہیں ہوگی، کہیں گے ادھر نہیں ادھر جانا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور صرف ہمارے علماء اور ہماری کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ 1 سال پہلے، اس سال نہیں اس سے پچھلے سال امام کعبہ نے یہ حدیث خطبہ حج میں بیان کی ہے، اور تمام معتبر اسلامی کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے، مہاجرین و انصار کا مجمع لگا ہوا تھا، اسی دوران علی محفل میں داخل ہوئے۔ خلیفہ اول انہیں دیکھ کے مسکرانے لگے مولا کو، جب مسکرانے لگے تو مہاجرین و انصار نے پوچھا کہ آپ علی کو دیکھ کے مسکرائے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے پیغمبر کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ پیغمبر کا فرمان ہمیں بھی سنائیں۔ انہوں نے کہا لقد سمعت واللہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی سے یہ سنا۔ کیا سنا؟ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ونصب الصراط، اور پل صراط کو باندھ دیا جائے گا، لا یجوز احدکم علی الصراط الا من کتب له علی بالجواز، اس وقت تک کوئی بندہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ اور علی نے تمام وہ وعدے جو دعوت ذی العشیرہ پہ کیے تھے پیغمبر خدا کے ساتھ، نصرت کا وعدہ، ہر قدم پہ علی نے اس وعدے کو نبھایا ہے۔ دعوت ذی العشیرہ پہ جب رسول خدا نے فرمایا کہ کون ہے جو اس رسالت کے مشن میں میرا ساتھ دے گا، 3 مرتبہ علی مولا اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، اے علی تو میرا وصی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرے بعد میرا جانشین بھی ہے۔ پھر ہر قدم پہ جب بھی مشکل آئی ہے رسالت پہ، علی مولا نے ساتھ دیا ہے۔ جب شب ہجرت اللہ کے نبی ہجرت کرنے لگے تو سوال کیا یا علی آج کی رات تو نے میرے بستر پہ سونا ہے؟ علی مولا نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ کہتے ہیں وہی سجدہ شکر ادا کیا ہے علی ابن ابی طالب۔ اور اللہ کے نبی نے تمام امانتیں علی کے حوالے کی اور کہا یا علی یہ امانتیں دے کے مدینے آ جانا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ علی کے حوالے امانتیں کر کے اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں میری دنیا کی امانت کا امین بھی علی ہے، میرے دین کی امانت کا امین بھی علی ہے۔ پھر جنگ احد آئی، جب مشکل وقت آیا، بس میں مختصر عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ اپنے بھائی کو وقت دوں۔ جنگ احد جب آئی ہے تو اس وقت ایک مرتبہ اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو بعض لوگوں نے تلواریں پھینک دی اور ایک جملہ کہا اگر اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر لڑنے کا کیا فائدہ؟ علی مولا جنگ بھی کر رہے ہیں اور زبان سے ایک جملہ نکل رہا ہے اگر محمد نہیں رہے پھر جینے کا کیا فائدہ؟ اور اس دوران جب لوگ محفوظ مقامات کی طرف جا رہے تھے اور مولا کائنات میدان میں جنگ کر رہے تھے، راوی کہتا ہے علی کے جنگ کرنے کا انداز یہ تھا ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی اور ایک ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ ذوالفقار کے ساتھ علی کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو بتا رہا ہے لوگوں
لوگو ہذا محمد المصطفیٰ، لوگو یہ محمد ہے جو اللہ کے رسول ہیں، یہ ابھی حیات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ علی کو رسول خدا نے کہا ہوگا اے علی تو نے احد کے میدان میں میرا ہاتھ پکڑا ہے، میں غدیر کے میدان میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ اب خندق کے میدان میں علی نے کیسے وعدہ پورا کیا؟ جب عامر ابن عبد ود خندق پھلان کے آیا اور مسلمانوں سے مبارز طلب کرنے لگا اور آ کے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے، تم لوگ جو کہتے ہو کہ اگر کوئی ہمارے ہاتھوں مارا جائے تو جہنم چلا جاتا ہے، اگر کوئی ہمیں مار دے تو ہم جنت چلے جاتے ہیں، کوئی تم میں سے ہے جو مجھے مار کے جہنم بھیج دے یا میرے ہاتھوں مار کے جنت چلا جائے؟ یہ باتیں کر رہا تھا عمرو بن عبد ود، ریز پڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کی کیا حالت ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو قرآن کہتا ہے وہی کہوں گا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجہ منہ کو باہر آتا تھا اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے تھے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ یثرب والو آج پکے پھنس گئے ہو، بہتر ہے کہ اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ، قرآن پڑھ رہا ہوں، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ انشاءاللہ آپ پہ کوئی کیس نہیں بنے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پہ۔ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتُنَا عَوْرَةٌ، اور قرآن کہہ رہا ہے ایک گروہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم نے گھر جانا ہے، ہمارے گھر اکیلے ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ يُرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان کے گھر اکیلے نہیں ہیں، یہ بھاگنے کی نیت کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہے یہ حالت تھی، اور عمرو بن عبد ود کہہ رہا تھا لَقَدْ بَهَرْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِن مُبَارِزٍ، عمرو کہہ رہا ہے کہ میرا بول بول کے گلا بیٹھ گیا ہے، تم میں سے کوئی نہیں ہے جو مجھے جواب دے۔ مولا کائنات اسے جواب دے کے کہتے ہیں لا تعجلنا فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجل، مولا فرماتے ہیں تمہیں مرنے کی جلدی ہے، ہم تو پیغمبر کے حکم کے منتظر ہیں، وگرنہ تمہیں جواب دینے والی زبانیں ابھی عاجل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جس کی زبان بند کرے؟ مولا کائنات اٹھے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ مولا کائنات بھی اٹھے اور ایک اور شخص بھی مجمع سے اٹھا۔ اس نے کہا میں اس کے ساتھ جنگ کرنے تو نہیں جاتا لیکن ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ کہتا ہے جب ہم کافر تھے نا، توجہ ہے نا صباح، کہتا ہے جب ہم کافر تھے میں عمرو بن عبد ود کے ساتھ جا رہا تھا، ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ کہتا ہے جب ڈاکو نے حملہ کر دیا اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھایا اور لڑنا شروع کر دیا اور اس نے سارے ڈاکوؤں کو بھگا دیا۔ اب اس نے جو اس کی بہادری کے قصے سنائے تو اس کے بعد کیا حالت ہوگی؟ مولا کائنات کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اپنے خیمے میں لے آئے اللہ کے نبی۔ بس آخری جملوں کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اپنے خیمے کے اندر لے آئے، اللہ کے نبی نے اپنی زرہ اتاری علی کو دی، علی کی زرہ خود پہنی، اپنی ابا اتاری علی کو دی، علی کی ابا خود پہنی، اپنی کبا اتاری علی کو دی، علی کی کبا اللہ کے نبی نے خود پہنی، زرہ بدلی، ابا بدلی، کبا بدلی، تلوار بدلی، یہ سارا لباس تبدیل کر کے اللہ کے نبی علی کو خیمہ سے باہر لے آئے۔ توجہ جو ہم کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے خیمے کے باہر آ کے اپنی دستار اتار کے علی کے سر پہ رکھی، علی کی دستار اتار کے اپنے سر کے اوپر رکھی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ زرہ بھی اندر بدلی، تلوار بھی اندر بدلی، ابا بھی اندر بدلی، کبا بھی اندر بدلی، یا رسول اللہ امامہ بھی اندر تبدیل کر لیتے تو اللہ کے نبی کی طرف سے جواب آئے گا کہ آج دنیا کو دکھا کے جا رہا ہوں اور میری دستار کا وارث آج بھی علی ہے، کل بھی علی ہوگا۔
علی کو روانہ کیا، فرمایا برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی مولا آئے اس کے مقابلے میں، بس آخری جملوں کی زحمت مولا نے اس کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ مولا نے فرمایا بندہ خدا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو لڑنے کے لیے نہ آتا۔ مولا نے فرمایا پھر جو میرے آگے آئے گا ہے پھر وہ زندہ بچ کے نہیں گیا، اپنی جان بچا کے واپس چلا جا۔ اس نے کہا چلا تو جاتا، لیکن اگر میں واپس چلا جاتا تو عرب کی عورتیں ساری زندگی تانے دیتی رہیں گی کہ عامر ابن عبد ود میدان چھوڑ کے چلا گیا۔ مولا نے تیسری بات کی، مولا نے فرمایا میں بھی پیدل ہوں تو بھی پیدل ہو، آ لڑتے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، 70 ضربیں چلی، جنگ کا گرد و غبار اڑ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، دونوں طرف سے سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر، مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ علی مولا نے عمرو بن عبد ود کو فنار کیا۔ یہ 5 بندے تھے جو خندق عبور کر کے آئے تھے، ایک عمرو تھا، ایک اکرمہ تھا، ایک حبیرہ تھا، ایک نوفل تھا اور ایک زرار تھا۔ یہ 5 بندے عبور کر کے آئے تھے۔ عمرو مولا علی کے ہاتھوں مارا گیا، جو ان میں سے نوفل تھا وہ خندق میں گر گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ نوفل جب دوڑ رہا تھا تو وہ خندق کے اندر گر گیا، تو مسلمانوں نے اسے پتھر مارنا شروع کیے۔ تو اس نے کہا تم میں سے کوئی بہادر نہیں ہے جو نیچے آ کے میرے ساتھ لڑے؟ توجہ چاہوں گا۔ پھر مولا علی گئے نیچے اور مولا نے نوفل کو فنار کیا۔ عمرو بھی علی کے ہاتھوں مارا گیا، توجہ چاہوں گا، نوفل بھی علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ باقی تو اتنے تیز تھے کسی مسلمان کے ہاتھ ہی نہیں آئے۔ جب یہ نوفل مارا گیا تو قریش کے سردار نے ایک غلام کو کہا کہ نوفل ہے ہمارا رشتہ دار، جب احد کے میدان میں حمزہ کو ہم نے مارا تھا تو ہم نے حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، اس کے لاشے کو بگاڑا تھا، تو نوفل ہے ہمارا رشتہ دار، یقیناً مسلمان اس کا بدلہ لیں گے اور نوفل کی لاش کو بگاڑیں گے۔ 10,000 درہم دیے اس قریش کے سردار نے ایک غلام کو اور کہا یہ جا کے مسلمانوں کو دے دو اور مسلمانوں سے نوفل کی لاش لے آؤ۔ یہ 10,000 درہم غلام اٹھا کے مسلمانوں کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کہ یہ 10,000 درہم لے لو اور نوفل کی لاش ہمیں دے دو۔ مسلمان اس غلام کو پیغمبر خدا کے پاس لے آئے اور پیغمبر خدا کی خدمت میں آگے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بندہ آیا ہوا ہے کفار کی طرف سے، یہ کہتا ہے کہ 10,000 درہم لے لو اور نوفل کی لاش ہمیں دے دو۔ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آخری بندے تک توجہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بندگان خدا اس سے کہو نوفل کی لاش بھی لے جائے اور پیسے بھی لے جائے۔ پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں مردار کے پیسے لینا حرام ہوتا ہے۔ 5 سال کا نام 5 سال کا سن ہے، نام المصائب ہے۔ 5 سال کے سن میں بی بی نے ماں پہ چلتے ہوئے دروازے کو گرتے دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، ازادہ چھوٹی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، میں عرض کرتا رہتا ہوں اگر چھوٹی اولاد کے سامنے کسی کے ماں باپ کو مارا جائے ساری زندگی بچے بھلا نہیں سکتے۔ ازادہ میرے مولا امام حسن کبھی مدینہ کی ایک گلی میں نہیں جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا مدینہ کی اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ مولا فرماتے اس گلی میں ایک شخص رہتا ہے جس نے بھرے مجمع میں میری ماں کو مارا تھا اور یہ ظالم تازیانے مارتا رہا اور میری ماں کہتی رہی صبح علیہ ادرکم اللہ، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو۔ بس ایک جملے کی زحمت، جب بی بی وصیتیں کر چکی نا ساری، پھر 5 سال کی زینب کو بلایا اور بی بی نے ایک وصیت اپنی بیٹی زینب کو کی ہے۔ 5 سال کی زینب کو بلایا، بی بی آ کے آگے بیٹھ گئی، دیکھا کہ ماں کے سامنے ایک صندوقچہ پڑا ہوا ہے۔ بی بی نے صندوقچے کو کھولا، اس میں سے ایک کفن کو نکالا، وہ کفن زینب کو دے کے بی بی کہتی ہے یہ میرا کفن ہے، جب میں دنیا سے گزر جاؤں بابا سے کہنا یہ کفن مجھے پہنا دے۔ ازادہ پھر صندوقچے کا در کھولا، پھر دوسرا کفن اٹھایا، پھر
پھر وہ کفن زینب کو دے کے بی بی نے کہا یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، جب بابا علی کو ضرب لگے تو یہ کفن بابے کو پہنا دینا۔ ازادہ پھر صندوق کا دروازہ کھولا، پھر تیسرا کفن نکالا، پھر وہ کفن زینب کو دے کے کہا بیٹا یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے، جب حسن کو زہر مل جائے تو یہ کفن اسے پہنا دینا۔ ازادہ اب جو بی بی نے صندوق کا دروازہ کھولا تو صندوق خالی تھا۔ زینب کبھی صندوق کو دیکھتی ہے، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اماں میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ اماں میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ وہ بی بی نے کہا وہ تیرے بھائی حسین کا کفن نہیں ہے، وہ تیرے بھائی کا لاشا، وہ 3 دن کربلا کی کرم لے وسیعلم